السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف علی نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ طلبہ طالبات، آج ہم اسلامیات لازمی کے حصہ القرآن سے سورۃ الاحزاب کا تعارف، وجہ تسمیہ، شان نزول اور مضامین یا موضوعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب میں آپ کو سورۃ الاحزاب کا مختصر تعارف کرواتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں یہ سورت 33ویں نمبر پر ہے اور یہ 21ویں اور 22ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں اور سورۃ الاحزاب مدنی سورت کہلاتی ہے۔ سورۃ الاحزاب کا نام اور وجہ تسمیہ۔ سورۃ الاحزاب کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 22 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ سے ماخذ ہے۔ احزاب جمع ہے حزبن کی اور حزبن کے معنی ہے گروہ یا جماعت۔ سورۃ الاحزاب کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس سورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس میں مشرکین مکہ نے مختلف قبائل کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ سورۃ الاحزاب کے شان نزول میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں اور ان واقعات کا حوالہ اس سورت میں بھی آیا ہے۔ تو یہ واقعات: نمبر 1 جنگ احزاب، نمبر 2 جنگ قریظہ، نمبر 3 متبنہ کی بیوی سے نکاح اور نمبر 4 ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طلبہ طالبات، آئیے اب میں آپ کو ان واقعات کا مختصر تعارف کرواتا ہوں۔ جنگ احزاب کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ کفر و اسلام کی پہلی لڑائی بدر کی ناکامی کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی اس صورت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جنگ قریظہ۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فوراً قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا کلا کما کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعہ کی بھی تفصیل سورۃ الاحزاب میں بیان کی گئی ہے۔ اس طلبہ طالبات، تیسرے نمبر پر ہے متبنہ کی بیوی سے نکاح۔ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین اور معیوب عمل سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علل اعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔
منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی، اس کے سدباب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمائیں۔ واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب یعنی پردے کے احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں، اور وہ آیات اسی سورۃ الاحزاب کا حصہ ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد و گرم حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند تھا اور اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے، اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اس کے متعلق بعض تفصیلات بھی سورۃ الاحزاب میں بیان کی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، سورۃ الاحزاب میں کون سے مضامین یا موضوعات بیان ہوئے ہیں، آئیے اب اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ پوری سورت ایک خطبہ نہیں ہے کہ جو بیک وقت نازل ہوا ہو، بلکہ یہ متعدد احکام و فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے نازل ہوئے اور پھر انہیں یکجا جمع کر کے ایک سورت کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ طالبات، میں آپ کو آیات نمبر کے حساب سے سورۃ الاحزاب میں بیان کردہ مضامین یا موضوعات کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 1 تا 8 یعنی سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع۔ تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھ کے اگر دیکھا جائے تو اس رکوع کو پڑھتے ہوئے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ متبنہ کے بارے میں جاہلیت کے جتنے بھی تصورات اور رسومات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہ مٹ سکیں گے جب تک آپ خود آگے بڑھ کر اس رسم کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر سخت متردد تھے اور قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کہ اگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اٹھانے کے لیے منافقین اور یہود اور مشرکین کو جو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں ایک زبردست شوشہ یا بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ اس موقع پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 تا 8 نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 تا 27 یعنی سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 2 اور 3، ان دونوں رکوعات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 28 تا 35، آیت نمبر 28 سے 35 تک دو مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے نوٹس دیا ہے کہ آپ کے پاس دو اختیارات یا دو چوائسز ہیں. پہلی چوائس دنیا اور اس کی زینت، اور دوسری چوائس خدا اور رسول اور آخرت ہے. ان دونوں چوائسز میں کسی ایک کو چن لیجئے. اگر تمہیں پہلی چوائس مطلوب ہے تو صاف کہہ دو تمہیں ایک دن کے لیے بھی تنگی میں مبتلا نہیں رکھا جائے گا، بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا. اور اگر دوسری چوائس پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو. آیت نمبر 28 تا 35 میں دوسرا مضمون معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے، جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن اب خود محسوس کرنے لگے تھے. اس سلسلے میں اصلاح کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ تبرج یعنی جاہلیت کے دور میں بننا سورنا جو ہے اب اس سے پرہیز کریں، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں. پردے کے احکام کا آغاز انہی آیات میں بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 36 تا 48. آیت نمبر 36 سے 48 تک کا مضمون حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ہے. اس میں تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے. ان تمام شبہات کو رفع کیا گیا جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے جھوٹے پراپیگنڈے پر صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے. آیت نمبر 49. آیت نمبر 49 میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے. یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی. آیت نمبر 50 تا 52. آیت نمبر 50 تا 52 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا ہے. یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان متعدد پابندیوں سے مستثنی ہیں جو ازدواجی زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں. آیت نمبر 53 تا 55. آیت نمبر 53 تا 55 میں آیت نمبر 53 تا 55 آیت نمبر 53 تا 55 میں معاشرتی اصلاح کا دوسرا قدم اٹھایا گیا، اور ان آیات میں یہ احکام بیان کیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی، ملاقات اور دعوت کا ضابطہ، ازواج مطہرات کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتہ دار ہی آ سکتے ہیں، باقی رہے غیر مرد تو انہیں اگر کوئی بات کہنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کہیں یا مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں یہ حکم کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان میں سے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 56 تا 58. ان آیات میں ان چہمگوئیوں پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کی گھریلو زندگی پر کی جا رہی تھیں. اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ دشمنوں کی اس عیب چینی سے اپنے دامن بچائیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. نیز مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کی گئی کہ نبی تو درکنار، اہل ایمان کو تو عام مسلمانوں پر بھی تہمتیں لگانے اور الزامات عائد کرنے سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا چاہیے. آیت نمبر 59. آیت نمبر 59 میں معاشرتی اصلاح کا تیسرا قدم اٹھایا گیا. اس میں تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلا کریں. آیت نمبر 60 تا 73. اس کے بعد آیت نمبر 60 سے 73 یعنی آخر سورت تک افواہ بازی کی اس مہم پر سخت زجر اور توبیخ بیان کی گئی ہے جو منافقین، مشرکین اور رذیل لوگ اس وقت برپا کر رہے تھے. آیت نمبر 60 تا 73. ان آیات میں منافقین، مشرکین اور دیگر جو رذیل قسم کے لوگ تھے انہوں نے اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی افواہ بازی کی مہم شروع کی ہوئی تھی۔ ان آیات میں اس مہم کی سخت مذمت کی گئی ہے اور انہیں عذاب اور سزا کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اس طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج آپ نے اسلامیات لازمی کے سال قرآن سے سورۃ الاحزاب کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ کسی کو اچھی بات بتانا، نیکی کی تلقین کرنا یا علم سکھانا ایک صدقہ ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے جاننے والوں اور دوستوں میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔